میرا نام سارا ہے اور میری شادی کو صرف 2 مہینے ہی ہوئے تھے۔ ان 2 مہینوں میں جب بھی میں نے اپنے شوہر سے کوئی چیز مانگی تو وہ ہمیشہ یہی کہتے کہ بھائی سے پوچھ کر لاؤں گا یا بھائی سے پیسے لوں گا، یعنی ہر معاملے میں میرے شوہر اپنے بڑے بھائی کی اجازت لیتے تھے۔ میرے شوہر کا چھوٹا بھائی فیصل تھا جبکہ بڑا بھائی شعیب ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ ایک دن میں نے شعیب سے پوچھا کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی، تو وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ مجھے بھی ابھی تک سمجھ نہیں آیا۔ میں اپنی بچپن کی دوست ماریا سے محبت کی تھی، مگر تقدیر نے ہمیں جدا کر دیا اور وہ فوت ہو گئی۔ شروع میں مجھے یہ سب عجیب لگا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ شعیب کی پوری جائیداد اور کمپنی انہی کے زیر انتظام ہے اور میرا شوہر اسی کمپنی میں کام کرتا ہے۔ دراصل ہمارے رہنے کے لیے جو بنگلہ تھا وہ بھی شعیب نے بنایا تھا اور گھر کی ہر ذمہ داری انہی کے ہاتھ میں تھی۔ سارا، اب تم گھر آ گئی ہو تو شاید شعیب کے دل میں بھی شادی کرنے کی خواہش جاگ جائے، لیکن شاید وہ سخت مزاج مالک تھے اور کسی کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ انہیں سمجھاؤں مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ 2 مہینوں میں ہی میں سسرال کی معمولات میں اتنی گھل مل گئی تھی کہ دیور کے بغیر گھر کی زندگی ادھوری لگتی تھی اور دیور بھی مجھ پر کبھی کسی بات پر غصہ یا سختی نہیں کرتے تھے۔ ایک دن دیور ہلکے بخار کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہو گئے اور مجھے ہر وقت ان کے پاس رہ کر ان کی دیکھ بھال کرنا پڑی۔ یہ دیکھ کر میں بہت تھک گئی تھی کیونکہ گھر میں نوکرانی موجود تھی، لیکن ساس کو میرے ہاتھ کا کھانا پسند تھا اور میں دن بھر دیور کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ ان کے کمرے میں سوپ پلانا اور ہر چیز کا خیال رکھنا میری ذمہ داری بن گئی تھی۔ اسپتال کے 10 دن بعد دیور واپس آئے اور ان دنوں میں ان کی تھکن دیکھ کر میں نے اپنے دل میں محسوس کیا کہ اب مجھے صرف شعیب کی محبت اور قدر کا صحیح علم ہو رہا ہے۔ اسی دوران میں نے ان سے ایک چھوٹا سا تحفہ مانگا، ایک نیا ہار جو پچھلے ہفتے میری نظر میں آیا تھا۔ شعیب نے فوراً خرید کر دے دیا اور میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ یہ دیکھ کر میرے شوہر حیران رہ گئے کہ بھائی نے مجھے اتنی بڑی چیز خرید دی۔ چند دن بعد دیور کی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور میرے شوہر بھی شہر سے واپس آ گئے۔ رات کو شعیب نے مجھ سے کہا کہ بھائی نے تمہیں ہار اور کارڈ دیا ہے، اس سے تمہیں کچھ پیسے مانگ لینے چاہیے۔ میں نے حامی بھر دی اور اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن دیور کے ساتھ میرا تعلق غیر معمولی طور پر بڑھ گیا تھا۔ وہ میری چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دینے لگے تھے اور ہر کام میں میرا ساتھ دیتے تھے۔ ایک دن جب میں ان کے لیے ہلدی والا دودھ لے کر گئی تو انہوں نے اچانک کہا، اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ بیٹھو، مجھے تمہارے ساتھ بات کرنا اچھا لگتا ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میرے دماغ میں سوالات کی بارش ہو رہی تھی کہ یہ اچانک تبدیلی کیوں، اور یہ ماما مجھے ڈراتا رہا۔ پھر انہوں نے معافی مانگی کہ 3 دن پہلے جب تم ہلدی والا دودھ دینے آئی تھیں تو میں نے تم سے سختی کی تھی۔ آپ میرے اپنے ہیں۔ یہ سن کر دیور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شاید قسمت نے ایسا لکھا ہے کیونکہ میں نے ہمیشہ دل ہی دل۔ میری ساس اکثر کہا کرتی تھیں کہ میں نے کہا نہ کوئی بات نہیں۔ رات کے وقت جب شوہر سو گئے تو میں نے موقع دیکھا اور دیور کے کمرے میں جا پہنچی، لیکن اچانک لائٹ جل گئی اور میرے شوہر کھڑے تھے۔ انہوں نے غلط مطلب نکال کر غصے میں کہا، تم میرے بھائی کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے جلدی سے وضاحت کی کہ میں ڈاکٹر کے ساتھ آئی تھی تاکہ شعیب کی صحت کا جائزہ لے سکوں، کیونکہ وہ 40 سال کے ہونے کے باوجود شادی نہیں کر پائے اور میں ان کی صحت کے بارے میں فکر مند تھی۔ شعیب نے تسلیم کیا اور وضاحت دی کہ ان کی شادی نہ کرنے کی وجہ صرف اور صرف بچپن کی محبت ماریا کی یاد ہے، جس کا علاج مالی مسائل کی وجہ سے نامکمل رہ گیا، اور اس کے بعد انہوں نے دل سے شادی کا خیال ہی چھوڑ دیا۔ میں نے حقیقت جان کر ان کی اور بھی قدر کی۔ اگلے دن شعیب نے شادی کے لیے 10 رشتے لائے، جن میں سے ایک لڑکی کو پسند کیا اور شرط رکھی کہ 1 مہینے تک سب کچھ جانچ کر منظوری دی جائے گی۔ اس خوشی سے میری ساس بھی مطمئن ہو گئیں۔ یوں میں نے شعیب کے ساتھ تعلق میں ایک نئی امید دیکھی اور سمجھ گئی کہ
محبت اور پیار کے ساتھ صبر اور سمجھداری ہر پیچیدہ صورتحال کو حل کر سکتے ہیں، اور میرے شوہر نے بھی غلط فہمیوں پر معافی مانگی۔ سب کچھ واضح ہو گیا اور دیور کے لیے شادی کی راہ ہموار ہو گئی۔ آخرکار صبر، محبت اور خاندانی ذمہ داریوں کے درمیان میرا اور شعیب کا رشتہ مضبوط ہو گیا، اور میں نے اپنی زندگی میں خوشی اور سکون محسوس کیا۔